ہم جس قدر نفاذ کرنا شروع ہو جائیں گے اسی قدر ہماری قوت نافذہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. جس قدر ہماری زندگی کے اندر یہ عمل آنا شروع ہو جائے گا اسی قدر ہماری زندگی میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں کڑوی لگتی ہیں، ورنہ اتنے پیغمبر نہ آئے ہوتے. صالحین کی ایک قطار لگی ہوئی، میں اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرتا ہوں. بڑے بزرگ آئیں گے چلے جائیں گے، یہ زمانے کی ایک نفسیات بھی ہے. آپ نے اس قلیل تعداد میں شامل ہو جانا ہے جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے. نوح علیہ السلام نے معاشرے کو سمجھایا، کتنے لوگوں نے امپلیمنٹ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو سمجھایا. یہ میں کیوں امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ کو بار بار سٹریس کر رہا ہوں؟ یہاں ایک چلیں اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کی تھاٹ پروسیس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹریگر کرنے کے لیے. اگر بات صرف تحقیق پر مبنی ہوتی، اگر تحقیق ہی صرف شرط ہوتی تو ہر مذہب جو ہے اس میں ایم فل پی ایچ ڈیز، بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، تو کیا اس پی ایچ ڈی سے وہ کوئی مسلمان ہو گیا؟ یا پی ایچ ڈی مسلمان جو ہے وہ کیا کسی مذہب دوسرے کی طرف چلا گیا؟ تو آپ کا ایم فل یا پی ایچ ڈی آپ کے عقیدے پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. اب عقیدہ کیا ہے؟ جو آپ کو آپ کے ماحول نے دے دیا ہے، ہم اس کے ساتھ ڈٹ جانا چاہتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جب ہم اپنی ضد کو، انا کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہمیں ماحول سے، معاشرے سے ایک عقیدہ ملا ہے اور ہم اسی کے اوپر ضد کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اسی اینک کے ساتھ قرآن کو دیکھیں گے، اسی اینک کے ساتھ حدیث کو پڑھیں گے، اسی اینک کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات کو دیکھیں گے، اور نتیجتاً ہم ساری زندگی بڑے بڑے، یہ نیوٹن جیسے، آئنسٹائن جیسے آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے تھاٹ پروسیس کرنے والے لوگ تھے، تھنک ٹینک تھے، لیکن کیا اتنی منزل پہ پہنچ کر وہ اللہ کو یا اللہ کے رسولوں کو سمجھ سکے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحقیق نے اس کو اس معاملے میں مدد نہیں دی. تحقیق آپ کو آگے پہنچاتی ہے، حق کی طرف پہنچاتی ہے، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کے ماحول کا تعصب کیا عرب کے کافروں کو نہیں پتا تھا وہ صادق اور امین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پتا تھا، اور انہوں نے اقرار کیا، اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم that you are a true person, you never lied, we do believe in it. لیکن وہ اس چیز کو گفتار کی حد تک، صاحب گفتار تو تھے، لیکن ان کا جو صاحب گفتار ہونا ہے، یہ جو اقرار تھا زبانی، یہ عمل کے سانچے میں نہیں ڈھلا. تو بعض اوقات ہم کسی کو مانتے ہیں کہ بات ٹھیک کر رہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں عمل نہیں کر پا رہا. یہ پرابلم ہے، امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ امپلیمنٹیشن، تمام پیغمبروں کی جو امتیں تھیں جو ڈوبی، غرق ہوئیں، امپلیمنٹیشن پہ آ کے غرق ہوئیں، بڑی ان کو مہلت دی گئی. ہم بھی اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشنز کو اس طریقے سے فروغ نہیں دیں گے، ہم سکڑنا شروع ہو جائیں گے. جب نفاذ کو فروغ ملتا ہے، تو پھر کامیابی جو ہے وہ بھی اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہے. جب نفاذ سکڑتا ہے، نفاذ میں کنجوسی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا نفاذ کے اندر تنگ دستی ہو جاتی ہے، یا نفاذ میں کسی قسم کی کوتاہی، خامی یا نقص آ جاتا ہے، تو پھر کامیابی کے اندر بھی وہ نقائص آ جاتے ہیں. نفاذ کی قوت اگر سست روی کا شکار ہو جائے تو کامیابی بھی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے. معاشرے اگر نفاذ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو معاشروں کو ناکامی سے نہیں روکا جا سکتا. یہ بات سمجھ گئے؟ تو تمام پیغمبروں کی زندگی کو سامنے رکھیں، اپنے اداروں کی ناکامی کو، انفرادی سطح پہ افراد کی ناکامی کو ذہن میں رکھیں، معاشروں کی ناکامی کو ذہن میں رکھیں. پروفیشنل لائف میں دیکھیں، جو لوگ کامیاب ہو گئے انہوں نے نفاذ کیا، چیزوں کو عملی طور پر وہ لے کے چلے. تھوڑا علم آپ کے پاس ہو لیکن آپ اس کو نافذ کر لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. بہت زیادہ معلومات ہوں، بہت زیادہ علم ہو، لیکن آپ کے پاس 5% بھی عمل نہ ہوا، آپ مارے جائیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ شروع کر دیں. جب آپ شروع کریں گے، یہ کڑوے گھونٹ ہیں، مجھے پتا یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کو، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگتی، اور لگتی ہیں تو سننے کی حد تک اچھی لگتی ہیں. میں پچھلے کئی سالوں سے وقت کی اہمیت پہ بات کر رہا ہوں. میرے ارد گرد موجود لوگ کیا وقت کو ضائع کرنے سے باز آ گئے؟ نہیں آئیں گے. چند ایک لوگ ایسے ہیں، وہ خوش نصیب ارواح، خوش نصیب نفوس، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ میں کیوں سلام پیش کرتا ہوں؟ چونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ ایک عیب موجود رہا ہے، ایک نقص تھا میرے اندر بھی.
ایک نقص تھا، میں نے اس کو دور کیا. انٹینشنلی آپ کو دور کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کریں گے، رشتے بچ جائیں گے، گھروں کے اندر سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا. ہم اپنے بزرگوں اور دانشوروں کو صرف صاحب گفتار کی حد تک اپنے گھر میں نہ لے کے آئیں، بلکہ صاحب کردار بننے کے لیے ہم ان کو ایک زینے کے طور پر استعمال کریں، ان کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کریں. اور آپ کسی ایک استاد محترم کی تصنیفات کو لے لیں اور ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں، جو ان کے پلانز تھے، لائف لانگ ایکسپیرینس، تجربہ اور مشاہدہ تھا، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کر لیں، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں نے آپ کو بتایا، مجھے اس چیز میں بالکل کوئی شک نہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. کیا لوگ بدل گئے؟ کیا سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا قومیں نہیں ڈوبی؟ پرابلم کہاں پہ آئی؟ بڑے بڑے تھنک ٹینک تھے. فرعون سے بڑا سمجھدار انسان کوئی کرۂ ارض پر تھا اس وقت؟ اتنا سمجھدار اور کننگ اور کلیور کہ لوگ اس کو جو بھی وہ بات کرتا تھا اس کو وہ مان لیتے تھے. وہ خدا کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت کیا حامان موجود نہیں تھا، مذہبی پیشوا، زبردست تعویلات کرنے والا؟ تو یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ خرافات اور یہ روایات، اور ہم جب تک اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، یہ انسان کا ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک. ہمیں پتہ ہے قتل نہیں کرنا، ہم قتل کریں گے. ہمیں پتہ ہے چوری نہیں کرنی، ہم چوری کریں گے. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ امپلیمنٹیشن پہ. معاشرہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، اور اگر امپلیمنٹیشن کرتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہوگی، کتنی زبردست مخبر نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی امیر طاقتور صاحب اثر جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، کوئی غریب ناتواں بے بس جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی. یہ پرابلم کہاں پہ آیا؟ جب عدل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ موڈز میں چلی جاتی ہے. پاورفل اور مائٹی کے لیے ڈیفرنٹ، غریب اور ناتواں کے لیے ڈیفرنٹ. ایک 100 روپے کی چوری والا کرپٹ جو ہے وہ سزا پا لے، اور اربوں کی چوری والا کرپٹ جو ہے وہ آزاد ہو جائے، یا اس کو سزا نہ ملے، یا آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں اور وہ سچا ہو جائے، اور کسی کے اوپر سچا الزام ہو اور وہ سچ ثابت نہ ہو سکے، تو پرابلم کہاں آ گئی؟ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. ہر عدالت کے بعد جا کے دیکھیں تو ترازو ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوگی اعدلوا والی. کیا عدل ہوتا ہے؟ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. معاشرے پہ برے اثرات کیوں مرتب نہیں ہوں گے؟ ہر سکول میں جا کے دیکھیں، باہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے علم حاصل کرنا عبادت ہے. کتنے عابد و زاہد لوگ ہیں مکمل طور پر. کسی چھوٹی سی چھوٹی حدیث کو صحیح بخاری سے لے لیں، اصول کافی سے لے لیں، مسند سے لے لیں، کہیں سے کچھ لے لیں، کیا اس کے اندر جو باتیں ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ معاشرے میں نہیں ہو رہا. امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ شاید سنایا تھا اس سے پہلے بھی کسی سیشن میں، کہ کچھ سال پہلے ایک میلاد میں ایک میرا دوست ہے، تو بڑی جھنڈیاں شنڈیاں اس نے لگائیں اور سارا کام کیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج کوئی درود شریف پڑھا ہے؟ میلاد ہے، 12 ربیع الاول ہے، کوئی درود شریف پڑھا ہے؟ تو وہ مجھے ہنس کے کہتا ہے، سادگی کا آپ اندازہ لگائیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. کہتا ہے یار شاہ جی وہ میں چڑیاں لان سے اتنا مصروف ہو گیا، درود شریف مجھے یاد نہیں رہے. میلاد کی محفل ہے، 12 ربیع الاول ہے، یہ میں آپ کو بڑے کرب سے بتا رہا ہوں. یعنی ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا ہے. رائٹ ایکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ پرپز جب تک نہیں ہوگا، رانگ ریزلٹس نکلیں گے. تو امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے اوپر فوکس کریں. کہیں سے کسی ایک بندے کی کوئی بات لے لیں، کوئی اچھی کتاب اقوال زرین کی اٹھا لیں، ان کوٹس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھ کے مزے نہ لیں، واہ واہ نہ کریں، آ نہ کریں. اس ایک کوٹ کو لے لیں اور 24 گھنٹے کے لیے اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کی پریکٹس کریں کہ میں نے آج امپلیمنٹ کرنا ہے، آج 24 گھنٹے میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. پھر اس کو بڑھائیں، 3 دن پہ لے جائیں. یہ میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر جو میں خود اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پلاننگ کرتا تھا، یا ایک میری پریکٹس ہے. تو میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر اس کو ہفتے کے اوپر لے جائیں. یعنی اپنے آپ کو، جیسے میں جاگنے کی پریکٹس کرتا ہوں تو مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، میں امپلیمنٹ کرتا ہوں اپنے اس ویژن کو کہ نہیں مجھے یہ ایکشن کرنا ہے چونکہ میری ضرورت ہے. گراؤنڈ سب کو پتا ہے صبح خیزی کا فائدہ. یہ 7 گراؤنڈ ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت، اور میں سب کو کہتا ہوں بھائی، مجھے سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ کا، یار شاہ جی ابھی اس ایج میں بھی بال بھی آپ کے ماشاءاللہ، آپ موٹے بھی نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں یار میں پیدل چلتا ہوں، میں پیدل چلتا ہوں بڑی بڑی دور سے. یہ میرا F6 میں آفس تھا، سیکٹر F6 میں. تو میرے سارے کولیگس یہاں پہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں ان کو پتا ہے میں پیدل آیا کرتا تھا وہاں سے.
یعنی بعض کا بڑی امام یہاں پہ اسلام آباد میں مجھے جانا ہو یا کولڑا تو میں پیدل چل پڑتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ پیدل چلنا کتنی زبردست چیز ہے, میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں. اگر آپ سن لیں کہ جی پیدل چلنے میں برکت تو بڑی ہے, وظیفہ بھی آپ ساتھ کرتے جائیں وغیرہ وغیرہ, اور پھر بھی آپ پیدل نہ چلیں. اسی طریقے سے یہ میں نے ایک مثال آپ کو ضمناً دی. بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے اس کے یہ اچھے نتائج مرتب ہوں کہ ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. تو یہ جو آج کا موضوع تھا, افراد یا اقوام کی ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, بہت ساری وجوہات میں جو زیادہ حصہ لے رہی ہے, اگر ہم اس کا پائی چارٹ بنائیں تو 90% جو ایک بڑی وجہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے, نفاذ میں ناکامی ہے. فوج کے اندر آپ دیکھ لیں, فوج اسی وجہ سے ایک مضبوط ترین ادارہ ہے کہ وہ جب ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو. اس پہ چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے پہلی سٹیج سے لے کے اینڈنگ پوائنٹ تک. ہمارے ہاں نیشنل لیول پہ پولیٹیکل سسٹم میں بھی اگر یہ بیلنس, یہ سسٹم آ جائے کہ بڑی اچھی اچھی پالیسیاں یا قائد اعظم کے فرمودات کے ہوتے ہوئے اور کس کی ضرورت تھی. علامہ اقبال کے ویژن سے دیگر اقوام نے فائدہ اٹھا لیا. ہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ واہ واہ, شاہ جی بھائی کیا خوبصورت شعر پڑھا آپ نے اقبال کا, اور ساتھ ہی منہ کر کے ایک دوسرے کو کہا یار شاہ جی دا بڑا مطالعہ ہے علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کا درد کیا تھا, بہت ساری زندگی وہ روتے تڑپتے رہے کہ نوجوان جو ہے وہ کبھی ہے نوجوان مسلم, بات سمجھ رہے, ان کا درد سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ان کی تعریفیں, ان کی توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے, کروا رہی ہے. ان کا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم چل رہا ہے. آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے نسخہ دے اس پہ عمل کریں, اور اس طریقے سے عمل کریں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. میں آپ کو بڑے یقین, ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ ایسا نہیں کرتے تو پہلے ہی چلتا آ رہا ہے. ناکامیوں کی داستان ہے اس میں ایک نئی داستان کا اضافہ ہو جائے گا, کیا فرق پڑے گا. پھر آج سے 10 15 20 30 سال بعد آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ سوچیں گے کاش امپلیمنٹیشن کا فیلئر کاش دیتا ہے, کاش میں نے اس وقت یہ کیا ہوتا. اور قرآن کریم کو جو لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے ہیں, جو بچے نوجوان, انہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کاش کا لفظ استعمال کریں گے اور مہلت مانگے کہ ایک دفعہ اے مالک ہمیں پھر زمین پر بھیج دیا جائے, and now we will be perfect. تو کہا جائے گا کہ no, you have availed your chance. That was the final one. That was the last one. No more chance. کوئی مزید موقع نہیں ملے گا. تو اس سے پہلے کہ کاش کی منزل آ جائے اور اس سے پہلے کہ ہم لاش بن جائیں اور کاش ہو جائے, ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوشش کو اور کاوش کو شامل کرنا ہوگا, نفاذ کو شامل کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہماری قبر کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ ہمارا حشر ہو جائے, محشر بپا ہو جائے, ہمیں اپنی زندگی کے اندر نفاذ کو بروئے کار لانا ہوگا, عملی جامہ پہنانا ہوگا. پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے وہ تمام فرمودات, اقوال زریں, اچھی باتیں, حکمت بھرے کلمات جو ہم پڑھتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, اور آپ عملی زندگی میں یا میں یا آپ فیل ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, استعداد دے, توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی طرف آ جائیں. آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.